ناصر محمود آوان صاحب نے انگلینڈ سے یہ سوال ہم سے پوچھا ہے۔ کل صاحب ناصر صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حق مہر کی کیا رقم اسلام میں معین ہے، اس کا صحیح اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جی، حق مہر ایسی رقم ہے جسے خاوند نکاح کے موقع پر اپنی بیوی کو دینے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ گویا ایک قسم کا خاوند کی طرف سے بیوی کی خدمت میں محبت کا تحفہ ہے، تاکہ ایک تو اس تحفے کے نتیجے میں بیوی کے دل میں خاوند کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے سے باہم محبت اور پیار کے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بیوی کے پاس کوئی اپنی ایسی رقم ہو جس کے بارے میں اسے مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ جہاں چاہے اسے خرچ کر سکے۔ اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہے تو اس سے کاروبار کر سکے، اگر وہ راہ خدا میں کوئی مالی قربانی پیش کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایسی رقم ہو جسے وہ مالی قربانی کے طور پر خدا کی راہ میں پیش کر دے، یا اگر وہ اپنے والدین کی، اپنے کسی رشتہ دار کی صلہ رحمی کے طور پر مدد کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایسی رقم ہو جو حسب توفیق ان کی مدد کر سکے۔ تو یہ خاوند کی حیثیت پر اس کا انحصار ہے۔ ظاہر ہے جو خاوند مالی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوگا اس کا اپنی بیوی کو دیا ہوا تحفہ اس کی بھی مقدار زیادہ ہوگی، اور جس خاوند کی مالی حیثیت کمزور ہے وہ جو اپنی بیوی کو مالی تحفہ دے گا اس کی حیثیت اس کی مالی استعداد کے مطابق ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسا بنیادی لگا بندھا اصول نہیں ہے، لیکن جو حق مہر کے دینے کا اور اس کے مقرر کرنے کا مقصود ہے اس کو سامنے رکھیں تو پھر یہ اصول بنتا ہے کہ وہ نہ اتنا تھوڑا ہونا چاہیے کہ بیوی اس سے کچھ کر ہی نہ سکے اور حق مہر کی ادائیگی کا مقصود ہی پورا نہ ہو، اور نہ وہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ خاوند کی مالی استعداد سے بڑھ کر ہو اور وہ اس کی ادائیگی کر ہی نہ سکے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں الوصیت کے نظام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوا ہے ان کی شادی کا، اس سے استنباط کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے مشورہ مانگے تو میں اسے یہ مشورہ دیا کرتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں، حکم نہیں، فرمایا میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کم از کم 6 ماہ کی آمد سے لے کر 1 سال کی آمد تک وہ اپنی بیوی کو مہر دے۔ چنانچہ حضور اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے خوف زدہ ہو کر ہجرت کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کا باپ بوڑھا ہے، ان کا بھائی کوئی نہیں، اور جب تک دوسرے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر وہاں سے نہیں جائیں گے یہ بیچاریاں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر علاقے کے دیگر چرواہوں کی موجودگی میں ان کے مویشیوں کو پانی پلایا اور پھر جا کر اپنا درخت کے نیچے بیٹھ کے علیحدہ۔ ان بچیوں نے گھر جا کر اپنے باپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بہادری کا اور نیکی کا جو تذکرہ کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ ان بچیوں کا باپ وہ یہ سمجھ گیا
کہ یہ لڑکا نیک بھی ہے، دیانتدار بھی ہے اور جواں ہمت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تو اس نے اپنی بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں باپ لڑکیوں سے واقعہ سن کر پہلے ہی یہ نتیجہ نکال چکا تھا، اور چونکہ وہ بھی سکوں کے لحاظ سے مالدار نہیں تھا، گو کچھ جانور اس کے پاس تھے، اس لیے اس نے فوراً تجویز پیش کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تو اس سے نکاح کر، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری خدمت کرے، پھر اگر 8 بڑھا کر 10 کا عدد پورا کر دے تو یہ تیرا احسان ہوگا، اور میں تجھ پر سختی کرنا نہیں چاہتا، یعنی میں 8 پر ہی قائم رہوں گا اور اس پر زور نہیں دوں گا کہ تو 10 سال ضرور پورے کرے۔ تو انشاءاللہ معاملہ پڑھنے پر دیکھے گا کہ میں ہمیشہ نیک سلوک کیا کرتا ہوں، کبھی سختی نہیں کیا کرتا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیے میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو گیا، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں وہ جائز ہوگی، اور مجھ سے یہ امید نہیں رکھی جائے کہ میں ضرور 10 سال والی مدت پوری کروں، اور چونکہ ایسے امور کے لیے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے اس عہد کا گواہ قرار دیتے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں انہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مہر کے متعلق مجھ سے مشورہ لے تو میں اسے یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی 6 ماہ کی آمد سے 1 سال تک کی آمد بطور مہر مقرر کر دو، اور میرا یہ مشورہ 2 وجوہ پر مبنی ہوتا ہے۔ اول تو اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے الوصیت کے قوانین میں 10ویں حصے کی شرط رکھوائی ہے، گویا اسے بڑی قربانی قرار دیا ہے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ باقی اخراجات کو پورا کرتے ہوئے مخصوص کر دینا معمولی قربانی نہیں بلکہ ایسی بڑی قربانی ہے کہ جس کے بدلے میں ایسے شخص کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس حساب سے 1 سال کی آمد جو گویا متواتر 10 سال تک کی آمد کا 10واں حصہ ہوتا ہے، بیوی کے مہر میں مقرر کر دینا مہر کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بلکہ میرے نزدیک انتہائی حد ہے۔ لیکن الوصیت کے ارشاد کے علاوہ قرآن مجید کے ان آیات سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 8 سال بطور مہر کام کرنے کا ذکر آتا ہے، اور انہیں بڑھا کر 10 سال بھی کرنے کی اجازت ہے، گویا اس واقعہ میں بھی 8واں حصہ بلکہ 10ویں حصے کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی قربانی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس سے یہ مراد تو نہیں کہ اس 8 یا 10 سال کے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کچھ کھاتے پیتے اور پہنتے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ان کے اور ان کی بیوی کے اخراجات ادا کرتے ہوں گے۔ ان اخراجات کو ادا کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ جس تنخواہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حقدار تھے اس کا 10واں حصہ بطور امانت ان کے خسر کے پاس رہتا تھا، اور اسے انہوں نے لڑکی کا مہر قرار دیا تھا۔ تو یہ حضور ان آیات سے اور الوصیت کے مالی قربانی کے نظام سے استنباط کرتے ہوئے دوستوں کو مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔